میں بات عورتوں کی کر رہا تھا، وہ ادھر آ گئی تو میں نے بتا دی۔ اور میری ماں بہنیں کان کھول کے سنیں، اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے میری ماں بہنوں تو صرف سونا چاندی کا زیور پہننا، اگر نہیں دیا ہے تو سونا چاندی کے علاوہ یہ جو آپ پہنتی ہو بازارو آرٹیفیشل، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو سونا چاندی کا پہنو، نہ دیا ہے تو نہ پہنو، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو پہنو، نہ دیا ہے تو نہ پہنو۔ یہ سونا چاندی کے علاوہ جو چل رہا ہے نا آج کا آرٹیفیشل چل رہا ہے، یہ نہ پہنو، نماز نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتی ہیں کہ نہیں صاحب ہاتھ میں چوڑی نہیں ہوگی تو اس کی ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے بھائی، اگر اللہ نے دی ہے تو پہن، اور نہیں دیا ہے تو بھائی اتنا آج کل 50,000 روپے تولہ سونا ہے، غریب آدمی نہیں پہن سکتا، تو کیا اس کا پانی جائز نہیں ہوگا؟ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اگر دیا ہے تو پہنو، اور نہیں دیا ہے تو یہ بازارو جو آرٹیفیشل ہوتا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی، نہ پہنے آپ۔ ایلومینیم کا، تانبے کا، پیتل کا، روڈ گولڈ کا، اور یہ وہ جو جس طرح کا بھی ہوتا ہے اس کو نہ پہنے۔ اور اگر اللہ نے میری ماں بہنوں تمہیں سونا چاندی دیا ہے تو پھر اس کی زکات بھی نکالو۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا، اس لیے کہ زیور کی مالکن تم ہو، اپنے شوہروں سے کہہ دو یہ جو ہمارا زیور ہے ہم نے اس کی زکات ضرور نکالنا ہے۔ اور میری بہنوں اگر تمہارے شوہر تمہیں پیسہ نہ دے زکات نکالنے کے لیے تو جو تمہارے پاس سونا چاندی کا آئٹم ہے اس میں سے چاہے بیچ کے نکالو مگر زکات ضرور نکالو۔ اگر شوہر نہ دے پیسہ الگ سے زکات نکالنے کے لیے تو میری بہنوں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہے تو تھوڑا سا بیچ لو اس میں سے، اور بیچنے کے بعد زکات نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قبر میں تمہیں سونے اور چاندی کی جگہ سانپ اور بچھو تمہارے پہنائے جائیں گے، بچھو لٹکائے جائیں گے، سانپ پہنائے جائیں گے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ مال اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں نا زکات نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ اس مال کو جہنم کی آگ میں پگھلائے گا، اور پگھلانے کے بعد میں پیٹھ کو، پیشانی کو، چہروں کو داغے گا، اور داغنے کے بعد رب فرمائے گا آج ذائقہ چکھو، یہ وہ مال ہے جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ او مسلمانوں اللہ اگر دولت دے تو زکات ضرور نکالو، ورنہ یہ دولت بوال جان بن جائے گی، ورنہ یہ دولت سانپ اور بچھو بن جائے گا، ورنہ یہ دولت تیرے لیے ایسی بوال جان بنے گی کہ میدان محشر میں پیٹھے اس سے داغ دی جائے گی۔ ہائے داغدار چہرے کو لے کے محشر میں کہاں چھپتا پھرے گا، داغدار پیٹھ کو لے کے محشر میں کہاں چھپتا پھرے گا۔ جب چہرے پہ ذرا سا داغ لگ جائے تو بدنما دھبا الگ نظر آتا ہے۔ میرے بھائی کسی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دو تو اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ جب جہنم کی آگ میں پگھلا کے مال کو اور جب چہرے کو داغ دیا جائے گا تو کتنا خطرناک بھولا چہرہ ہو جائے گا۔ محشر میں کہاں چھپا کے پیو گے اس داغدار چہرے کو، اس سے پہلے کے چہرے داغے جائیں۔ زکات نکالو، زکات کا نظام بناؤ۔ جس دن زکات نکالنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں، تیرے کاروبار میں، تیری کمائی میں، تیرے مال میں 70 گنا برکتیں عطا کر دے گا۔ ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، مجھ سے غربت نہیں جھیلی جاتی، نام ہے ثعلبہ، آقا مجھے لیے دعا کر دیں کہ میں امیر ہو جاؤں۔ بہت سے لوگوں کو امیر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ نے امیری نہیں دی ہے نا تو غربت میں بھی اس کے شکر کے سجدے ادا کر، کیا پتا تیری امیری تجھے گمراہ کر دیتی۔ کبھی کبھی امیری بھی گمراہ کر دیتی ہے، اس لیے اگر اللہ نے امیری نہیں دی، غربت دی ہے
تو سجدے شکر کے کیا کر، ہو سکتا ہے یہ غربت ہی تیرے لیے بہتر ہو۔ نبی کی بارگاہ میں آیا، نام ہے ثعلبہ، عرض کرنے لگا آقا میں بڑا غریب ہوں، غربت کے دن مجھ سے گزارے نہیں جاتے، مفلسی کی راتیں مجھ سے گزاری نہیں جاتی، یا رسول اللہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے امیر بنا دے، دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مالدار کر دے۔ آقا دعا فرما دے کہ میں امیر ہو جاؤں، جلسے میں آنے والوں میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو قیامت تک کا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو غیب عطا کیا ہے، میرے کریم مصطفیٰ نے دیکھ لیا، کہا تیرے لیے غربت بہتر ہے، امیری کی دعا نہ کرا۔ کیا بہتر ہے تیرے لیے؟ غربت۔ اگر آج کوئی مولانا کہہ دے غربت بہتر ہے تو مولانا سے لڑ پڑے گا، او مولوی تجھے بہت روٹیاں لگ رہی ہیں، میری غربت میں، میری امیری میں تجھے کیا پریشانی ہو جائے گی؟ مگر ہاں کبھی کبھی غربت امیری سے بہتر ہوتی ہے، یہ بات مان لیں، کبھی کبھی غربت امیری سے بہتر ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ثعلبہ تیرے لیے غربت بہتر ہے، امیری کے چکر میں نہ پڑ۔ عرض کی آقا میں امیر ہونا ہی چاہتا ہوں، آج دعا فرما دیں۔ دوبارہ پھر عرض کی، حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور میری تقریر سنیں، شاید اگر اللہ تعالیٰ یہ دلوں میں ڈال دے، اس پر عمل ہو جائے نا تو لوگوں جلسہ کرانے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ ذرا زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اور بڑی محبت سے آپ سن بھی رہے ہیں، رات کے اتنے حصے میں لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں اور لوگ نہیں سنتے، یہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ سن رہے، یہ آپ کی محبتیں ہیں، سید صاحب کا کرم، ان علماء کی نوازش ہے۔ میرے بھائی میری تقریر اتنی کروں گا جتنی آپ محبت سے سنیں گے، میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ صاحب میں آپ کو زبردستی سنا جاؤں گا، نہیں، جتنی آپ پیار سے سنیں گے نا اتنی اس کے بعد آپ جیسے چاہے نعت سنیں یا سلام پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میرے نبی نے 2 بار منع فرمایا ثعلبہ تیرے لیے غربت اچھی ہے، لیکن نہیں مانے۔ عرض کی آقا نہیں میں تو امیر ہی ہونا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ تو دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے امیر ہی کر دے۔ اتنا بار بار کہا تو میرے کریم مصطفیٰ ہے، پاور والے نبی ہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دی، یا اللہ تو اسے امیر کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دے، یا اللہ اس کی کمائی میں برکت دے دے۔ میرے مصطفیٰ کا دعا کرنا تھا، میرے کریم نبی کا دعا کرنا تھا، نبی کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ثعلبہ کے مال میں برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی۔ ثعلبہ بکریوں کا کاروبار کرتا تھا اور اللہ نے بکریوں میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ مدینے میں ثعلبہ کا گھر چھوٹا پڑ گیا، اتنی برکت دی کہ مدینے میں ثعلبہ کا گھر چھوٹا پڑ گیا اور بکریاں بڑھ گئیں۔ اب ثعلبہ پریشان، گھر چھوٹا ہے، بکریاں بہت زیادہ ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ بکریاں اتنی بڑھ گئی، بکریوں میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ میرے بھائیوں کان کھول کر کے سنو، گھر چھوٹا پڑ گیا، گھر تنگ پڑ گیا، گھر میں رہنے کے لالے پڑ گئے۔ ثعلبہ نے سوچا مدینے کا گھر چھوٹا پڑ گیا، چلو مدینے سے باہر کہیں جنگل میں چلتے، وہی ڈیرا ڈالیں گے، وہیں پر بکریوں کا کاروبار کریں گے، اس لیے کہ یہ گھر چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ثعلبہ مدینے سے باہر نکل گیا، جنگل میں جا کے اپنا ڈیرا ڈال لیا، جنگل میں بکریوں کا کاروبار کرنے لگا۔ ثعلبہ کو اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ مدینے میں سب سے زیادہ بکریوں والا ثعلبہ بن گیا، سب سے زیادہ بکریاں، اتنی بکریاں ہو گئیں، اتنی بکریاں ہو گئیں کہ مدینے کا گھر چھوٹا پڑ گیا۔ لیکن لوگوں ذرا غور کرو، جب مال آیا، بکریاں آئیں، تو پہلے 5 ٹائم کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا ثعلبہ، لیکن جیسے ہی مدینہ چھوڑ کے جنگل میں گیا نا تو اب نمازیں چھوٹنے لگی، بکریوں میں کبھی ادھر میں رہ جاتے، کبھی ادھر میں رہ جاتے۔
میرے بھائی ذرا کان کھول کے سنیں، اب نمازیں چھوٹنے لگی، اب جماعتیں چھوٹنے لگی، اب مسجد نبوی میں کبھی آنا ہوتا کبھی نہیں آنا ہوتا۔ وہ جلسے میں آنے والوں اب ذرا بتاؤ، میرے نبی آگے کی زندگی دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نے مال کی دعا کر دیا تو اس کا مال اس سے نمازیں چھڑوا دے گا، اس کا مال اس سے رب کی دوری بنوا دے گا۔ اس لیے میرے کریم مصطفیٰ فرما رہے تھے ثعلبہ اس لیے تم اس سے مال کی دعا نہ کرا، مگر جب ثعلبہ نہ مانا تو میرے کریم مصطفیٰ نے دعا کر دیا، مگر دعا کر دیا مال تو آ گیا، مگر یہ مال بوالِ جان بن گیا۔ وہ جلسے میں آنے والوں اب تو ثعلبہ کی نمازیں چھوٹنے لگی، اب تو ثعلبہ کی جماعتیں چھوٹنے لگی، اب تو کاروبار میں اتنا بزی ہو گیا، اب تو کاروبار میں اتنا ویست ہو گیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، رشتہ داروں سے ملاقاتیں چھوٹ گئی، نبی کی زیارت چھوٹ گئی، نبی کی ملاقات چھوٹ گئی، مسجد نبوی کا آنا جانا چھوٹ گیا۔ اس سے بڑا اور اس کے اوپر پریشانی کیا ہو؟ لوگ مسجد نبوی میں پیسہ خرچ کر کے نمازیں پڑھنے جاتے ہیں اور اس کے پیسے نے مسجد نبوی کی نمازوں کو چھڑوا دیا۔ پریشانی ہوئی کہ نہیں ہوئی میرے بھائی؟ اب جب پریشانی ہوئی، امیر تو ہو گیا، میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ اور ثعلبہ سے کہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ مالدار ہو گیا نا تو ثعلبہ سے کہو کہ زکوٰۃ ادا کرے، مال ہو گیا اس کے پاس، بکریاں بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں جب صحابہ ثعلبہ کے پاس پہنچے، نبی کے قاصد پہنچے، نبی کے پیغامبر پہنچے، پیغام لے کر کے پہنچے، ثعلبہ اپنی بکریوں کا اپنا مال کا زکوٰۃ نکالو۔ ثعلبہ نے جب حساب لگایا تو مال زیادہ تھا، زکوٰۃ بھی زیادہ بیٹھی، اب بکریاں زیادہ تھی، ان کے حساب سے بکریوں کا زکوٰۃ بھی زیادہ بیٹھی۔ او میرے بھائی جب بکریوں کی زکوٰۃ زیادہ بیٹھی، ثعلبہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، یار اتنا مال دوں گا تو میرا تو بہت مال چلا جائے گا، مگر یہ پتہ نہیں تھا یہ مال دیا بھی تو اللہ ہی نے ہے۔ بھئی بہت تو چلا جائے گا، مال ہے بھی تو بہت، اگر بہت جا رہا تو رہ بھی تو بہت رہا ہے۔